رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. علی وقار استاد محترم اور معزز سامعین، چشمانی تعطیل کے طویل وقفے کے بعد آج پھر ہم مباحثہ علمیہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو حقیقت میں ہم طلباء علوم نبوت کی خوابیدہ صلاحیتوں کو دلا بخشنے اور ان کے علمی اعتماد کو بحال کرنے کا ایک بڑا وسیلہ ہے، اور اس بات سے ہمیں بے حد مسرت ہے کہ اس سلسلے کا آغاز اس کتاب الہی سے ہونے جا رہا ہے جس سے زیادہ صحیح اور مستند ادب کا شہپارہ اور بلاغت سے لبریز کوئی دوسری کتاب اس خطۂ ارضی میں موجود ہے۔ اسی کتاب کی ایک ممتاز تفسیر فی ظلال القرآن ہے۔ یہ اعلیٰ ادبی پیرائے، نہایت مؤثر ادبی اسلوب اور طاقتور زبان میں لکھی گئی، اور اس کے مصنف بھی سید قطب الشہید رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی کے ایک معروف عالم ربانی، اسلامی مفکر اور ادیب ہیں۔ اس لیے ہم تفسیر مذکور کے منہج اور اس کی نمایاں خصوصیات اور اس سے استفادے کے آسان طریقوں پہ روشنی ڈالنے کے لیے اختصاص اس تفسیر کے طالب علم برادر سعید الرحمان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے مطالعے کا ماحصل پیش کریں۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے زبان حاصل ہے کہ اس کی کتاب عظیم کے سلسلے کی ایک گراں قدر خدمت و محنت پر تبصرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے استاد محترم کا شکر گزار ہوں کہ استاد محترم نے ان محنتوں کو پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آج زیر تبصرہ کتاب عالم اسلام کے عظیم مفکر اور داعی سید قطب الشہید رحمۃ اللہ علیہ کے رجحان ساز تفسیر فی ظلال القرآن ہے۔ یہ تفسیر اپنی نوعیت کی واحد تفسیر ہے کہ اس تفسیر اس طرح کوئی اور تفسیر اردو زبان تو کجا عربی میں بھی موجود نہیں ہے۔ ایک دعوتی اور تربیتی تفسیر ہے، ایک تحریکی اور انقلابی، ایک ادبی اور ذوقی تفسیر ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے صاحب علم بزرگ مولانا خلیل حامدی نے سید قطب الشہید کی مشہور تصنیف معالم الطریق کا تعارف کراتے ہوئے فی ظلال القرآن کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ سید قطب کا سب سے عظیم کارنامہ ان کی تفسیر فی ظلال القرآن ہے۔ یہ تفسیر 8 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، کتب خانہ شبلی میں اور دیگر جگہ بھی موجود ہے۔ ہمارے اپنے دارالمطالعہ میں محقق نسخہ بھی موجود ہے۔ دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس کے ترجمے ہو رہے ہیں۔ فارسی میں در سایہ قرآن کے نام سے اس کے 10 پارے چھپ چکے ہیں۔ اس تفسیر کا آغاز انہوں نے 54 کی اسیری سے پہلے کر دیا تھا اور جیل میں اسے پائے تکمیل کو پہنچایا۔ یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ اصطلاحی معنوں میں تفسیر نہیں ہے اور نہ متداول تفاسیر کے اسلوب میں اسے لکھا گیا ہے۔ یہ دراصل ان تاثرات سے عبارت ہے جو مطالعہ قرآن کے دوران ان پر طاری ہوئے، لیکن ان تاثرات کو مصنف نے
اس طرح پیش کیا ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر دعوت و اصلاح، تنبیہ و تذکیر اور نور عرفان کے جو سمندر موجزن ہیں ان کا عکس کاغذ کے صفحات پر منتقل ہو گیا ہے۔ اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ سید قطب نے نہایت اعلیٰ ادبی پیرائے میں پورے قرآن مجید کی ترجمانی کی۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ سورت کے شروع میں اس کے اصل موضوع اور بنیادی مضامین اور اس کے اغراض و مقاصد کی وضاحت کرتے ہیں، پھر مضمون پر مشتمل ٹکڑے کی توضیح کرتے ہیں اور ہر اگلے ٹکڑے کو پچھلے ٹکڑے کے ساتھ جوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ ساری باتیں اپنے خاص نہایت مؤثر ادبی اسلوب اور طاقتور زبان میں کرتے ہیں۔ پھر آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اسی دوران قرآنی قصص و امثال، مشرکین کے احوال، انسان کی نفسیاتی کیفیات، جنت و جہنم کے مناظر، سب کی ایسی تصویر کشی کرتے ہیں کہ قاری پڑھ کر جھوم جائے اور قرآنی زبان کی طاقت اور اس کے اسلوب بیان کی عظمت اس کے دل میں سما جائے اور قرآن کی کتاب ہدایت ہونے پر اس کے یقین میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ بقول ایک بڑے عالم کے اس تفسیر میں سید قطب کے جگر کا خون اس طرح شامل ہے اور زبان و بیان کے ساحرانہ ملکہ کی ایسی بلا کی تاثیر اس میں پیدا ہو گئی ہے کہ اس کا قاری صرف علمی اور تحقیقی ٹھنڈی تفسیر نہیں پڑھتا بلکہ مضامین قرآن کے ساتھ پہاڑوں پر چڑھتا، وادیوں میں اترتا، گھاٹیوں کو عبور کرتا، فتوحات قرآنی سے سرشار ہوتا جاتا ہے۔ یہ حق ہے کہ اس دور میں ایسی طاقتور تفسیر نہیں لکھی گئی۔ میں چند دو آیتوں کو بطور تمثیل پیش کرتا ہوں۔ سورۃ الاعراف کی آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے سید قطب لکھتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ یہ آیت انسان کو بتاتی ہے کہ کائنات کا یہ نظام کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک صاحب شعور اور قادر مطلق ہستی کے ارادے کا نتیجہ ہے، لہذا انسان کی زندگی بھی اسی کے ارادے کے تابع ہونی چاہیے۔ اسی طرح سورۃ التکاثر کی آیات الہاکم التکاثر کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ آیت انسان کو اس دنیا کی چمک دمک کے پیچھے دوڑنے سے روکتی ہے، کیونکہ جب تک انسان مال و دولت کے فریب میں گرفتار رہے گا وہ اپنے اصل وجود یعنی عبادت رب سے غافل رہے گا۔ یہ دو آیتیں میں نے بطور مثال پیش کی ہیں جو اس بات کی شاہد ہے کہ سید قطب نے قرآن کو حرکت و حیات کی کتاب کے طور پر پیش کیا ہے، جو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ معاشرتی انقلاب کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ تفسیر فی ظلال قرآن کو علمی حلقوں میں غیر معمولی پذیرائی حاصل ہوئی، چنانچہ شیخ ندوہ شیخ العرب والعجم شیخ ابو الحسن علی حسنی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لقد قدم سید قطب تفسیرا یوقظ القلوب ویعید الى الامة احساسها بروح القرآن۔ سید قطب نے قرآن کو محض ماضی کی کتاب نہیں سمجھا بلکہ ایک زندہ قوت کے طور پر پیش کیا جو آج بھی دلوں کو بدلنے اور قوموں کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ شیخ محمد غزالی کہتے ہیں فی ظلال القرآن تفسیر عاشہ صاحبہ بوجدانہ لا بمدادہ فقط۔ یہ تفسیر لفظوں کی نہیں بلکہ احساسات کی تشریح ہے، گویا قرآن دل سے نکل کر دل میں اتر رہا ہے۔ علامہ یوسف قرضاوی فرماتے ہیں من قرأ الظلال شعر بأن القرآن يخاطب للناس عامة۔ جو شخص بھی ظلال القرآن کا مطالعہ کرے گا وہ اپنے آپ کو اس کا اول مخاطب پائے گا۔ ڈاکٹر صلاح عبد الفتاح الخالدی لکھتے ہیں هذا التفسير مدرسة كاملة في التربية الإيمانية والفكر الدعوي۔ یہ تفسیر جدید فکر اسلامی کی بنیاد ہے جس نے لاکھوں جوانوں کو ایمان، عزم و عمل کی راہ دکھائی۔ سید قطب لکھتے ہیں اپنے مقدمے میں نے قرآن کے آغوش میں وہ اطمینان پایا جو دنیا کے کسی گوشے میں نہیں مل سکا۔ اختصاص في تفسیر کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور سب سے بڑھ کر فضل خداوندی سے سب سے بنیادی تفسیر قرطبی کو پڑھنے کا بھی موقع ملا اور ابن کثیر، رازی اور کشاف پر بھی خامہ فرسائی کی سعادت حاصل ہوئی۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو میں نے اس تفسیر میں محسوس ہوئی وہ یہ کہ یہ تفسیر قرآن کو ایک تحریکی اور فکری منشور کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ تفسیر اپنے پڑھنے والے کو قرآن کے پیغام سے عملی تعلق پیدا کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس میں محض علمی بحثیں، نکتہ سنجیاں نہیں بلکہ ایمان و شعور اور حرکت کا احساس ہوتا ہے۔
یہ بات کہتے ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات کہنے میں کوئی تردد نہیں کہ اگر علامہ زمخشری نے کشاف میں قرآن کے بلاغی اعجاز کو دکھایا اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں عقل کی جولانیاں دکھائی تو سید قطب نے دل کی آگ سے قرآن کو دیکھا. یہی سبب ہے کہ ان کی تفسیر نے فکر و دعوت کے میدان میں نئی روح پھونک دی. اس کے صفحات کو پلٹتے ہوئے آپ خود محسوس کریں گے کہ گویا قرآن آپ سے براہ راست گفتگو کر رہا ہے. اس تفسیر سے اپنے ذاتی تعلق اور احساسات کا اظہار خیال میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دلائل القرآن کو پسند کرنے کے اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں اور ہر شخص اپنے پسند کی مختلف وجوہ بیان کر سکتا ہے. انسان کی پسند کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنے خوابوں کا ترجمان اور اپنے دل کی زبان پانے لگتا ہے. سب سے بڑی چیز جو مجھے اس تفسیر کی طرف لے گئی وہ تکلفات سے دور اور بلند حوصلگی، محبت و ایمان اور جذبہ جہاد ہے، جس کا حسین امتزاج آیتوں کی تشریح میں ملتا ہے. میری توجہ کا مرکز وہ اس لیے بھی ہے کہ اس کا اسلوب نہایت مؤثر اور ادبی ہے. سید قطب نے حقائق کو صاف و شفاف آئینے کی طرح اپنی تفسیر میں پیش کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے استاد ادب ڈاکٹر ندیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ادبی تفسیر کے مطالعے کا مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے اس تفسیر کا مشورہ دیا. میں نے ابتداءً اس کی چند پسندیدہ صورتیں پڑھی تو بڑا لطف آیا. اخیر میں پھر کہتا ہوں کہ سید قطب کو میں نے اولوالعزمی، محبت و ایمان کا مفسر پایا اور پوری ذمہ داری کے احساس کے ساتھ یہ بات بھی کہتا ہوں کہ جب آپ ان کی تفسیر پڑھیں گے لطیف جذبات آپ کے اندر انگڑائیاں لینا شروع کر دیں گے، احساسات و کیفیات کی لہریں پیدا ہونے لگیں گی اور شجاعت اسلامی کی رو دوڑنے لگے گی. یہی ان کی تفسیر کی اصل قدر و قیمت ہے. یہ تبصرہ پیش کرتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ شاید اس سے عزم ارادے کو حرکت میں لانے، طبیعتوں کا جنون توڑنے، سوئی ہوئی غیرت و حمیت کو جگانے کا کوئی سامان اور فکر و ادب کا نیا موڑ دینے کا کوئی رجحان ضرور پیدا ہوگا. تیری ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف.